أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق اللہ العظیم. ہا انتم یہ ہو تم، اولائی جو، تحبونہم ولا یحبونکم تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو، بالکتاب کلی ساری کتابوں پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ تو کاٹتے ہیں تمہارے اوپر انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قُلْ مُوتُوا کہہ دیجئے تم مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے سے، ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور جو سینوں میں ہے، ان تمسسکم اگر تمہیں چھوئے، حسنتن کوئی اچھائی، تسؤہم تو وہ غصہ کرتے ہیں، وَإِن تصبکم اور اگر تمہیں پہنچے، سیئتن کوئی برائی، یفرحوا بہا وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تصبروا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، لا یضرکم وہ تمہیں بڑا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیدہم شیئا اپنی چالوں کے ذریعے کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، بما یعملون جو وہ کرتے ہیں، محیط احاطہ کرنے والا ہے۔ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تلاوت کی ہے۔ پیچھے بھی یہود کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اور ان آیات میں بھی یہودیوں کے بارے میں ہی ذکر ہے کہ ان کے دلوں میں، یہود کے دلوں میں تمہارے بارے میں بغض بھرا ہوا ہے، اور اتنا زیادہ بغض ہے کہ ان کے منہوں سے خود بخود نکلنے لگ جاتی ہیں باتیں، اور جو ظاہر ہوتا ہے وہ تو اتنا تھوڑا ہے، جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی حالت پر غور کرو، مسلمانوں سے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہو اپنے اوپر سوچو، اپنے بارے میں سوچو، کہ فرمایا ہاں انتم یہ ہو تم کہ تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو، تم عجیب ہو، مطلب تم ان سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور ولا یحبونکم حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ جو ہو ان کے لیے دل میں نرمی رکھتے ہو، وہ تمہارے لیے بالکل نرمی نہیں رکھتے ہیں، اور اس کی نشانی کیا ہے یا اس کی دلیل کیا ہے کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو؟ فرمایا کہ تؤمنون بالکتاب کلی کہ تم
ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، ساری کتابوں کو مانتے ہو، ساری جتنی بھی یعنی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، سب کتابوں پر جو وہ مانتے ہو اس پر بھی ایمان لاتے ہو، جو وہ نہیں مانتے ہو اس پر بھی ایمان لاتے ہو، یہ ہے تمہاری محبت کی نشانی۔ اس کے علاوہ بھی کئی معاملات میں آپ لوگ یہ سوچتے ہو کہ یہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں خیر خواہ ہو سکتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو منع فرمایا کہ یہ تم ہو اپنی حالت کو سوچو کہ آپ لوگ جو ہو ان کے لیے نرمی رکھتے ہو، وہ لوگ تو تمہارے لیے نرمی نہیں رکھتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، وہ ایسے لوگ ہیں وہ بھی آگے سے جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہارے لیے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مطلب ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو تمہارے اوپر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، یعنی ان کو اتنا زیادہ غصہ چڑھتا ہے تمہارے اوپر کہ جب آپ ان کو دیکھ نہیں رہے ہوتے ہو نا تو وہ آگے سے انگلیاں کاٹتے ہیں، اپنی خود اپنے منہ میں ڈالتے ہیں کہ کہیں ان کا کوئی بندوبست ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہم ان کا بگاڑ سکیں۔ اور یہ تمہارے سامنے کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جو ہی تمہارے سے علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر قسم کی سازش کرنے سے وہ بالکل بھی رکتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، عَضُّوا کاٹتے ہیں، عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ تمہارے اوپر اپنی انگلیاں۔ انامل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انگلی کو سامنے سے کاٹنا، اور یعنی کہ جب غصہ آتا ہے تو سامنے سے انگلی منہ میں ڈالتے ہیں لوگ، کئی لوگ ہوتے ہیں کچھ یہاں پہ ایسے ڈالتے ہیں منہ میں انگلی، لیکن یہ لوگ جو ہیں ساری انگلیاں منہ میں ڈال کے ان کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ من الغیظ، غصے سے، یہ غیظ ایسے غصے کو کہتے ہیں جو دل سے غصہ ہو، اندر سے اٹھے، ایسا غصہ ان کے اندر ہے۔ قل موتوا بغیظکم، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، اپنے غصے کی وجہ سے مر جاؤ، اپنے غصے سے مر جاؤ، تم یہ لوگ جو ہیں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ یہی بات فرمایا قل موتوا بغیظکم، تم مر جاؤ اپنے غصے سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے نا وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، یعنی دلوں کا حال جو ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا کہ دل دریاؤں سمندروں گہرے، کہ دل جو ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ ان کے حالت جو ہے وہ اس کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ ذات ہے ایک، وہ ذات ہے دل کی گہرائی تک بھی کسی بھی بات کو جو گہرائی میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی وہ ذات جانتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو چیز سینوں میں ہے۔ ان تمسسکم، اگر تمہیں چھوے، حسنۃ، کوئی اچھائی، یعنی تمہارا کوئی فائدہ ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اچھائی جو ہے تمہارے اندر تک چلی جائے، ایک اچھائی وہ ہے کہ تمہیں ایسے ٹچ کرے، تمہارے تک پہنچے، تو ان کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ اچھائی جو ہے وہ تمہارے تک پہنچے نا، یہ بات بھی ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس بات سے بھی تسؤہم، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کو بھلائی پہنچ گئی ہے، ان کے ساتھ کوئی اچھائی ہو گیا، یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ ان تمسسکم، اگر تمہیں چھوے بھی، حسنۃ، کوئی اچھائی، تسؤہم، تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے، سیئۃ، کوئی برائی، کوئی نقصان پہنچے، تو کیا ہوتا ہے، یفرحوا بہا، وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اگر اچھائی جو ہے وہ پاس بھی آتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر برائی تمہیں پہنچتی ہے، تھوڑی سی بھی پہنچے تو ان کو خوشی پہنچتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا، تو فرمایا کہ تم جس کام کو لگے ہوئے ہو نا، مثال کے طور پہ یہاں پر ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات کرنی ہے نا، بڑا کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بہت سارے مسلمان جب، مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کمیونٹی کے اندر مسجد نہیں ہے، ایک محلے میں یا کہیں، تو مسجد نہیں ہے
تو لوگ جمع ہو جائیں گے، جی مسجد بنانی ہے، سارے لوگ اس بات کا مشورہ دیں گے، جی مسجد بنانی ہے۔ تو جیسے جیسے آگے کام بڑھے گا، مشورے کی حد تک سارے جمع ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے آگے کام بڑھے گا، جہاں پر کام کی ضرورت پڑے گی، جہاں پر فنڈنگ کی ضرورت پڑے گی، آہستہ آہستہ لوگ پھسلتے جائیں گے، نکلتے جائیں گے، تو کم لوگ رہ جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تقریباً 5 سال تک اکیلے نمازیں گھر کے اندر پڑھتے رہے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج ہی ابھی جو پہلی نماز ہے وہ مسجد کے اندر، یعنی مسجد الحرام کے اندر ادا کی جائے گی۔ اور انہوں نے مکے کی گلیوں میں اعلان فرمایا ہے کہ آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا، اور پھر وہی ظہر کی نماز جو ہے وہ مسجد کے اندر ادا کی گئی ہے۔ تو یہ تھا۔ اس کے بعد بھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا، اس کے بعد بھی ان کے اوپر بھی ظلم کیے جانے لگے۔ جب ان پر ظلم ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بس اتنی دیر رک جاؤ جب تک ہم 300 نہیں ہو جاتے، 300 جب ہو جائیں گے نا پھر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے صحیح سے۔ تو وہی ہوا، جب 313 ہوگا تو پھر جنگ ہوئی ہے اور پھر وہ جیت گئے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو جتنے محدود مسلمان ہوں گے، جتنے محدود لوگ ہوں گے، اتنا ہی کام مشکل ہو جائے گا۔ کوئی بھی دین کا کام ہے، جتنے کم لوگ ہوں گے اتنا ہی مشکل۔ ایک بندہ ہے تو وہ بہت مشکل میں ہوگا، کہتے ہیں ایک ہے اور 2 11 ہیں۔ تو اسی طرح جتنے کم بندے ہوں گے اتنا ہی کام کرنے کے لیے مشکل ہوگا، جتنے زیادہ لوگ جمع ہوتے جائیں گے اتنا ہی کوئی بھی کام ہو، چاہے دین کا ہو یا نہ دین کا ہو، سب کے سب کام جو ہیں وہ ایک بندے کی نسبت کئی بندے کریں گے تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہی بات ہے کہ فرمایا ان تصبرو، اگر تم صبر کرو، یعنی رکے رہو، ڈٹے رہو، اپنی بات پہ لگے رہو، جو اچھا کام شروع کیا ہے اس کو چھوڑو مت۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر تمہیں کوئی چیز ہو رہی، تمہارے ساتھ ہو رہی ہے، تو اس چیز سے ڈر کے پیچھے مت ہٹو، بلکہ ایک دفعہ اگر رکنا پڑتا ہے تو رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اور جب وہ تکلیف، وہ چیز دور ہوتی ہے تو اسی وقت اپنے کام کو دوبارہ شروع کرو۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کام شروع ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ فنڈ دینا ہے، کہیں پہ کوئی مدد کی ضرورت ہے، کہیں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو لوگ پیچھے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان تصبروا، اگر تم صبر کرو یعنی لگے رہو، وتتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لا یضرکم، تو تمہیں وہ تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، کیدہم، اپنی چالوں سے، شیئن، کچھ بھی، ان کی جو چالیں ہیں نا، ان کی جو سازشیں ہیں وہ تمہیں بڑا نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ یعنی کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ یضر کا مطلب ہوتا ہے کہ قتل کر دینا یا قتل ہو جانا، اس طرح کی تکلیف، یعنی اتنی بڑی تکلیف۔ تو فرمایا کہ اتنی بڑی تکلیف وہ تمہیں نہیں دے سکیں گے اپنی چالوں کے ذریعے، لیکن قتل کرنا تو دور ہے، قتل تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ مطلب میں نے بتایا تھا کہ یہ جو یہود ہیں نا، جب ان کو لڑائی کا مقابلے کے اندر آنا پڑتا ہے تو مقابلے میں یہ ڈر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب تک ان کے پیچھے کوئی بندہ نہ ہو۔ پیچھے کوئی بندہ ہوگا، کوئی طاقت ہوگی تو اس وقت یہ لڑنے کے لیے شیر ہو جائیں گے، اگر ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا تو یہ ڈریں گے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی سازشوں کے ذریعے آپ کو بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، محیط، احاطہ کرنے والا ہے، یعنی جتنی بھی بات ہے ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔